ایک شخص نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے امیر ہونے کا عمل مانگا، پھر کیا ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ انسان امیر کیوں بننا چاہتا ہے؟ کسی کو دولت چاہیے، کسی کو بڑا گھر، کسی کو کاروبار میں کامیابی، اور کسی کو یہ خواہش ہوتی ہے کہ لوگ اسے عزت کی نگاہ سے دیکھیں۔ لیکن کیا صرف زیادہ مال انسان کو واقعی خوش اور کامیاب بنا دیتا ہے؟ آج میں آپ کو ایک سبق آموز واقعہ سنانے جا رہی ہوں، جس میں ایک شخص حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے امیر ہونے کے لیے ایک عمل مانگا۔ وہ شخص اپنی زندگی کی تنگ دستی سے پریشان تھا۔ اس کے دل میں خواہش تھی کہ اس کے پاس اتنا مال ہو جائے اسے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا اور عرض کیا، اے علی، مجھے ایسا عمل بتا دیجیے جس میں مالدار ہو جاؤں، میری غربت دور ہو جائے اور میرے گھر میں خوشحالی آ جائے۔ اس کی بات سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسے صرف مال کمانے کا کوئی وظیفہ نہیں بتایا، بلکہ اسے ایک ایسی بات سمجھائی جو ہر انسان کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے، کیونکہ اصل سوال یہ نہیں تھا کہ انسان کے پاس کتنا مال ہے، اصل سوال یہ تھا کہ مال انسان کے ہاتھ میں ہے یا انسان مال کے ہاتھ میں ہے۔ دوستو، اسلام دولت کمانے سے منع نہیں کرتا۔ حلال رزق حاصل کرنا، اپنے گھر والوں کی ضروریات پوری کرنا اور دوسروں کا محتاج نہ ہونا ایک اچھی خواہش ہے، لیکن دولت اگر انسان کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دے، تکبر میں مبتلا کر دے اور حرام راستوں پر لے جائے تو پھر وہ دولت نعمت کی بجائے آزمائش بن جاتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کی راہ بنا دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ آیت ہمیں ایک بہت بڑا اصول بتاتی ہے، رزق صرف ہماری تدبیر سے نہیں، اللہ کے حکم سے ملتا ہے۔ ہم کوشش ضرور کریں گے، کاروبار کریں گے، محنت کریں گے، اپنی صلاحیت استعمال کریں گے، لیکن دل کا بھروسہ صرف اللہ تعالیٰ پر رکھیں گے۔ اب ذرا اس شخص کی طرف واپس آتے ہیں جو امیر ہونے کا عمل مانگنے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آیا تھا۔ وہ شاید یہ سمجھ رہا تھا کہ کوئی ایسا خاص کلمہ یا وظیفہ مل جائے گا جسے پڑھتے ہی اس کی غربت ختم ہو جائے گی، لیکن دین ہمیں صرف الفاظ نہیں سکھاتا، دین ہمیں عمل، تقوی، حلال کمائی، صبر اور اللہ پر توکل بھی سکھاتا ہے۔ اگر کسی شخص کے پاس بہت مال ہو لیکن وہ حرام کماتا ہو، لوگوں کا حق کھاتا ہو، زکوٰۃ ادا نہ کرتا ہو اور غریبوں کو حقیر سمجھتا ہو تو کیا اسے کامیاب کہا جا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اور اگر کسی شخص کے پاس کم مال ہو لیکن وہ حلال کماتا ہو، اپنے گھر والوں کا خیال رکھتا ہو، اللہ کا شکر ادا کرتا ہو، صدقہ کرتا ہو اور کسی کا حق نہیں مارتا، تو وہ اللہ کے نزدیک بہت زیادہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں دولت کے ساتھ برکت بھی مانگنی چاہیے، صرف یہ نہیں کہنا چاہیے، یا اللہ مجھے پیسہ دے، بلکہ یوں دعا کرنی چاہیے،
یا اللہ مجھے حلال پاکیزہ اور بابرکت رزق عطا فرما، کیونکہ حلال کا ایک چھوٹا سا لقمہ بھی حرام کے ڈھیروں مال سے بہتر ہے۔ اور یہاں ایک اور بہت اہم بات آتی ہے، اگر آپ واقعی اپنے رزق میں برکت چاہتے ہیں تو نماز کی پابندی کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کریں، استغفار کریں، صدقہ کریں، والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، رشتہ داروں کے حقوق ادا کریں، لوگوں کے ساتھ دھوکہ نہ کریں، کاروبار میں جھوٹ نہ بولیں، ناپ تول میں کمی نہ کریں، اور سب سے بڑھ کر حرام کمائی سے بچیں، کیونکہ بعض اوقات انسان زیادہ مال کے پیچھے بھاگتا ہے لیکن اسے معلوم نہیں ہوتا کہ اس کے رزق سے برکت کیوں اٹھ رہی ہے۔ گھر میں پیسہ تو آتا ہے مگر سکون نہیں آتا، سامان تو بڑھتا ہے مگر خوشی نہیں بڑھتی، آمدنی تو بڑھتی ہے مگر پریشانیاں بھی بڑھ جاتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ہم رزق تو چاہتے ہیں لیکن رزق دینے والے رب کو بھول جاتے ہیں۔ انسان کو امیر ہونے کی نہیں، حلال اور بابرکت رزق کی دعا کرنی چاہیے۔ ذرا اپنے دل سے پوچھیں، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ دولت دے دے لیکن سکون نہ دے تو؟ اگر بہت بڑا گھر دے دے لیکن گھر میں محبت نہ ہو تو؟ اگر بینک اکاؤنٹ بھر دے لیکن صحت، عزت اور اطمینان چھین لے تو؟ کیا یہ کامیابی ہوگی؟ نہیں، اصل کامیابی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا دے جس میں حلال پن بھی ہو، برکت بھی ہو اور سکون بھی ہو۔ اس لیے آج سے اپنی دعا کے الفاظ بدل لیجئے، صرف یہ نہ کہیں یا اللہ مجھے امیر بنا دے، بلکہ کہیں یا اللہ مجھے حلال رزق عطا فرما، میرے رزق میں برکت عطا فرما، مجھے کسی کا محتاج نہ کر، اور جو کچھ تو مجھے عطا فرمائے اس میں مجھے اپنا شکر گزار بنا دے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو پہلے ہی رزق دیا ہوا ہے تو اس کا شکر ادا کریں، کیونکہ کبھی کبھی ہم اس چیز کے لیے روتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں، اور ان نعمتوں کو بھول جاتے ہیں جو ہمارے پاس پہلے سے موجود ہیں۔ صحت ایک نعمت ہے، والدین ایک نعمت ہے، اولاد ایک نعمت ہے، گھر کا سکون ایک نعمت ہے، ایمان ایک نعمت ہے، اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا موقع ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ آخر میں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، دولت کا زیادہ ہونا امیری نہیں بلکہ دل کا اللہ سے جڑ جانا اصل امیری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حلال رزق عطا فرمائے، ہمارے رزق میں برکت دے، ہمیں حرام سے بچائے، والدین کی خدمت کرنے والا بنائے، اور ہمیں دنیا کے مال کے ساتھ آخرت کی کامیابی بھی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ سبق محض بات پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ایسے ہی اسلامی واقعات اور نصیحتوں کے لیے ہمارے چینل نور ہدایت اردو کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔